أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز وجل في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، برتری اور بزرگی میرے اور آپ کے پوری کائنات کے بادشاہ کل رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و مقدس کے لیے ہے۔ ہر قسم کا مسنون درود و سلام پیر و مرشد فدا و ابی و امی و نفسی و مالی سید مرشدی جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مثالی ماں۔ ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت جن کے پاس ہیں ان کو اس کی قدر کی توفیق دے، اور جن کے اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ ماں بننا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ شریعت مطہرہ نے حضرت زکریا علیہ السلام جو 80 سال رب سے مانگتے رہے، سورۃ مریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم نے ایک تمہیں بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ تو بانچ عورت جب حاملہ ہوئی تو شریعت مطہرہ نے اس کی بڑی قدر کی ہے۔ تو شریعت میں ماں بننا یا ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو ماں نہیں بن سکی یا جو ماں نہیں ہے تو وہ رتبے سے خالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ مثالی بیوی بن کے اس دنیا سے جا سکتی ہے، وہ ماں جیسا روپ دھار کر کسی اور کی تربیت کر کے اس دنیا سے جا سکتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن صرف ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ماں کی ایک عظمت ہے، ایک شان ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ لیکن جو ماں کی صفات، ذمہ داریاں اور خوبیاں ہونی چاہیے، ہمارا وہ موضوع ہے کہ ایک مثالی ماں، ایک اچھی ماں معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے افراد میں، اپنے احباب میں کس طرح مثالی بن سکتی ہے، اپنی اولاد کی کیسے تربیت کر کے یا کیسا رول ماڈل پیش کر کے خود بھی مثالی ہو اور اولاد کو بھی اچھی نہج پہ چھوڑ کر اس دنیا سے رک سکے۔ تو سب سے پہلی چیز احساس ذمہ داری، جو حدیث ہم نے باب کی بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب نگران ہو، تم سے اپنی رعیہ یا رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے کہا والمرأة، ایک عورت اس سے بھی ہی مسئولہ عن رعیتہ فی بیت زوجہا، وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہے بطور ماں، بطور بیوی، اس کو اپنی رعیت اولاد کے بارے میں کل قیامت کے دن رب تعالیٰ سوال پوچھیں گے۔ سب سے پہلے یہ احساس ذمہ داری ہر ماں میں ہونی چاہیے کہ اس کو یہ علم ہو کہ میں نے کل رب کے ہاں جا کے جواب کیا دینا، کہ میں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے یا میں خود مثالی ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہوں یا نہیں ہوئی۔ تو دوسری بات جو ماں کی خوبیوں میں سر فہرست ہے وہ ہے ایک مثالی ماں محبت کرنے والی، شفقت کرنے والی، مہربان ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر، بچوں پر شفقت نہ کرے، محبت نہ کرے، مہربان نہ ہو، اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے۔ صحیح روایات ہیں کہ اس کا مجھ محمد رسول اللہ اور شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو ایک ماں کی یہ خوبی ہو جو مثالی بننا چاہتی ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ، شفقت، مہربانی کا عنصر نمایاں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کچھ کھانے کو مانگا، تو ساتھ اس کے 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 3 کھجوریں اس کو دی، اس نے ایک ایک کھجور اپنے ان دونوں بیٹیوں کو دے دی اور ایک رکھ لی۔ تھوڑی دیر بعد بچیوں نے کہا ہمیں اور دو۔ اس ماں نے جو اپنا حصہ رکھا تھا، مہربانی کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، اپنے آپ کی قربانی دیتے ہوئے وہ حصہ درمیان سے 2 ٹکڑے کیا، اور ایک حصہ بیٹی ایک کو دے دیا اور ایک حصہ دوسری کو دے دیا۔ اب یہ سارا واقعہ، یہ سارا سین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو یہ واقعہ سنایا، تو آپ علیہ السلام نے وہاں جو جملے کہے وہ ہے مثالی ماں۔ آپ نے فرمایا یہ جو اس نے 2 ٹکڑے کر کے اپنی بیٹیوں کو دیے ہیں، اللہ نے اس کے اس رحم پہ، شفقت پہ، مہربانی پر بھی اس کو اجر دیا، اس کو اجر دیا۔ اس سے 2 باتیں سمجھ آئیں کہ ایک تو ماں کا فطرتی تقاضا ہے کہ وہ ماں ہے، وہ والدہ ہے، اس نے بچے کو جنم دیا ہے اور بچہ اس کے جسم کا حصہ ہے۔ فطرتی طور پہ ماں کا میلان بچے سے زیادہ ہوتا ہے،
ایک تو فطری تقاضا ہے۔ فرمایا نہیں، ایک اللہ کی خاطر جو رحم کرے گی، شفقت کرے گی، اللہ نے اس کے کھجور کے ٹکڑے پر بھی اس کو اجر اور ثواب دے گا۔ اور یہ بھی اس سے سمجھ آیا کہ ماں کو عدل و انصاف سے چلنا چاہیے، برابری کرنی چاہیے، دو نمبری نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی سمجھ آیا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ آگے ویسے باتیں اور بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائی رکبن الابل، سب سے بہترین عورتیں وہ ہیں جو عرب کی ہیں، نیک عورتیں ہیں جو اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کے بارے میں بڑی ہی تحمل مزاج اور مہربان ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس سے مراد کون سی خاتون ہیں؟ وہ عرب کی خاتون تھی، کیونکہ اونٹ پہ وہی زیادہ سوار ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کی جو اپنے بچوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والی، بڑی محبت کرنے والی، بڑی مہربان، بڑا ان کو دلاسا دینے والی۔ تو لہٰذا ہماری مائیں بھی تب مثالی بن سکتی ہیں اگر اپنی اولاد کے ساتھ مثبت رویہ، خیر خواہی والا رویہ، مہربانی والا رویہ، رحم دلی والا رویہ اختیار کریں۔ کبھی کوئی کڑوی کسیلی بات ہو جاتی ہے خامد کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، تو اس کو سر پہ سوار نہ کریں، اس کو رحم دلی میں تبدیل کر دیں۔ تیسرا بڑا عنصر جو ہے وہ ماں کی ذمہ داریوں میں یا خوبیوں میں یا مثالی ماں بننے میں کردار ادا کرتا ہے، وہ بڑا ہی اہم ہے۔ ایک مثالی ماں عبادت گزار ہوتی ہے۔ باتیں بڑی توجہ سے سننے والی۔ جب ماں خود عبادت کرے گی، اس کو عبادت کا طریقہ پتہ ہوگا تو وہ اولاد کو کروا سکے گی۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ماں کی جو ہے وہ پکار آئی، ہمارے تک پہنچی کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا، وضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ وہ کہتا میرا دل نہیں کرتا، میرا جی نہیں چاہتا۔ تو گویا بچپن میں تھا تو میں اس کو کہتی تھی چلو منہ ہاتھ دھو لو اور نماز پڑھو۔ اس کو بچپن سے ہی عادت نہیں پڑی تو وہ اب نماز کے لیے وضو نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس والدہ کا ہے کہ جو اس کو وضو کر کے دکھاتی کہ بیٹا ایسے وضو کرتے ہیں، اس کی بچپن میں یہ تربیت کرتی، عبادت کی تربیت کرتی۔ نماز پڑھنے لگی ہے تو بیٹے کو ساتھ کھڑا کر لے، بیٹی کو ساتھ کھڑا کر لے کہ بیٹا سیکھو۔ 7 سال کی عمر میں فرض ہے، 10 سال کی عمر میں ڈانٹ ڈپٹ کر کے پڑھانی ہے۔ یہ ذمہ داری ماں کی بھی ہے، باپ کی بھی ہے۔ اور سکھانی کس نے ہے؟ ماں نے۔ پوچھنا کس نے ہے؟ باپ نے۔ اب یہ ماں جو ہے وہ بچوں کو سکھائے جب نماز کے لیے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ وتیرہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آج آپ حدیث سے سنیں گے تو حیران ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کو مسجد آنے سے منع نہ کرو۔ عورتیں مسجد آتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں اپنی گود میں بچے اٹھا کر لاتی۔ کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا جی چاہتا تھا کہ میں نماز لمبی کروں، لیکن مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو میں رحمت للعالمین اس نماز کو مختصر کر دیتا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ بچے رو رہے ہیں لہذا ان کو واپس لے جاؤ۔ مسجد میں شور و گل ہوتا ہے، مسجد کا نظام خراب ہوتا ہے، مسجد کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ہماری ایک ٹیچر بہن کا مجھے میسیج آیا، کہنے لگی میں اپنے قریب گھر کے مسجد میں بچے کو بھیجتی تھی اور میرا بیٹا جا کے اذان دیتا تھا، 10 سال کا بیٹا ہے۔ تو ہوا کیا کہ جب نماز کا وقت آیا تو کسی ساتھی نے اس کو پکڑ کے پچھلی صف میں کر دیا کہ بھائی تم پیچھے جاؤ، تمہارا کام پیچھے۔ بھائی اگر وہ بچہ آگے کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کو ساتھ کھڑے کر کے تربیت کریں نا، نماز کیسے پڑھنی۔ جب بچہ مسجد میں آئے گا، عبادت کے طریقے سیکھے گا، ماں کے ساتھ آئے گا تو اور سیکھے گا، باپ کے ساتھ آئے گا تو اور سیکھے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کا خیال کیا، اور مثالی مائیں وہ ہوتی ہیں جو بچوں کو نماز، روزے کی ہم نے پچھلے جمعے بات کی کہ صحابیات فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا حکم آیا ہم بچوں کو بہلا دیتی، کوئی اون کے کھلونے دے دیتی کہ بچہ بہل جاتا اور شام تک روزے میں ہوتا۔ یہاں تک کہ شریعت نے کہا عبادت سکھانے کے لیے بچہ گود میں ہے اور حجت الوداع کا موقع ہے، کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک عورت نے بچے کو اٹھایا، کہا اللہ کے نبی اس کے لیے حج ہے؟ فرمایا حجی عنکی ولکی اجر، تو حج اس کی طرف سے کر، اللہ تجھے اجر دے دے۔ وہاں پہ علماء نے کیا نقطہ لکھا ہے کہ بچوں کو حج پہ لے جائیں، عمرے پر لے جائیں، تاکہ وہ ابھی سے کعبۃ اللہ کو، عبادات کو، ایمان کو اپنے دل میں مضبوط پائیں۔ اور جس بچے نے یا جس شعور میں بچہ بیت اللہ دیکھ لے ساری زندگی اس کی تڑپ ہی نہیں ختم۔ تو ہمارے ہاں تو یہ وتیرہ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں بچے چھوٹے ابھی عمرہ نہیں کرنا، حج نہیں کرنا، یہاں کہتے ہیں جوانی دا حج ہے۔ بھائی تو بھائی بچوں کو ساتھ لے جانے سے ان کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے اور آپ کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ جب بچہ بالغ ہوگا اللہ جب اس پہ فرض کرے گا تو تب ساتھ لے جائے۔ یہ ماں ایک یہ بھی تھی، ایک تابعیوں میں سے ایک تابعی ہیں حبیب رحمہ اللہ، لیٹے ہوئے ہیں، ماں اٹھاتی ہے بیٹا اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا ہے،
اللہ والوں کا قافلہ گزر رہا ہے، انعامات کی بارش ہونے لگی ہے، تم بھی اٹھ جاؤ اور اس قافلے میں شامل ہو کے اللہ کی رحمت کے مستحق۔ یہ مائیں بھی تھی۔ اور وہ مصر کی ماں جس کو پوچھا کہ بھائی پوری دنیا میں یہ ریکارڈ کیسے قائم ہو گیا، 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، صحیح بخاری کا حافظ، صحیح مسلم کا حافظ۔ اللہ، قرآن کا حافظ ہونا 7 سال کی عمر میں، چلیں یہی بہت ہے۔ چلے میں کہتا ہوں 7 سال کا بچہ 30واں پارہ حفظ کر لے، ہم کہتے ہیں بڑی بات ہے۔ بچہ آگے پیش کرتے ہیں، جی دیکھیں ماشاءاللہ اس نے قرآن حفظ شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس مصر کی ماں نے کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھا مجھے نہیں پتا تھا بیٹا یا بیٹی ہے، میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتی، باوضو رہتی، اگر میں تھک جاتی تو گھر میں قرآن لگا لیتی۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جب یہ پیدا ہو گیا دودھ پلانے وقت بھی میں قرآن لگا لیتی یا اس کے کانوں میں قرآن کی آواز جاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ کائنات کے بادشاہ نے میری یہی ادا پسند کر کے اس کو پوری کائنات میں افضل قرار دے دی۔ کتنی بڑی کائنات، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے 7 سال کا بچہ۔ مائیں کہاں سے پھر مثالی مائیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ جو خود قرآن پڑھیں، ہاں جی، جو خود قرآن پڑھیں گی تو بچوں کو پڑھائیں گی نا۔ ہماری مائیں تو اس بات پہ لڑ پڑتی ہیں یہ میرا جائے نماز ہے، اس پہ کوئی نماز نہ پڑھے، یہ میری چیز ہے، اس کو کوئی چھیڑے نہ۔ بھائی قربانی کا جذبہ عبادت کے ساتھ سکھانا کس نے؟ ماں نہیں سکھانا ہے نا بچپن سے۔ قرآن پڑھے، جوڑ توڑ غلط کرے گا، جب خود جوڑ توڑ نہیں آئیں گے تو اس کو کیا سکھائے گی؟ جب عبادت کے خود طریقوں میں نقص ہوگا تو وہ دوسروں کو کیا سکھائے گی؟ لہٰذا ہماری ماؤں کو عبادت گزار ہونا چاہیے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ ان کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ ہماری اولادیں بھی عبادت گزار ہوں۔ اور یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ جب اولاد بچپن سے ہی کسی چیز کی عادی ہو جائے عبادت میں، وہ مرتے دم تک اس کو لے کر چلتی ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، بچپن سے 55 تک جو چیز بچپن میں سکھا دی جائے، وہ ایک محاورہ بھی ہے عربی کا، نقش علی الحج، جو چیز بچپن میں سکھا دی جائے وہ پتھر پر لکیر بن جاتا ہے، نقش ہو جاتا ہے۔ تو آپ بچپن میں سکھائیں، 55 تک بچہ وہ بات لے کے جائے گا، بابا بن جائے گا، نماز نہیں چھوڑے گا، بے شک وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو رہا ہوگا، کہے گا تیمم کرا دو میں نے نماز پڑھنی۔ تو یہ ماؤں کا کردار ہے جو گھر میں رہ کر اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ قرآن اور دیگر عبادات کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں کو مثالی بنا دے۔ چوتھا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ مثالی ماں تعلیم و تربیت کی فکر کرتی ہے۔ آپ سب میرے سمیت بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں جو آج کل پرائمری تک تو یہ جملہ پڑھتے ہی ہیں، سب نے پڑھا نہیں ہوگا تو سنا ہوگا۔ سب سے پہلی درسگاہ کون سی ہے؟ ماں کی گود۔ کیا کہتے ہیں جی؟ سب سے پہلی درسگاہ کون سی ہے؟ ماں کی گود۔ تو سب سے پہلی درسگاہ میں ہی اگر بچہ صحیح ٹریک پہ نہ چڑھ سکا تو وہ ساری زندگی کیسے گزارے گا؟ اگر ماں ہی تعلیم و تربیت کی فکر نہ کرے، اس نے فکر کرنی ہے، سہولیات اس کے باپ نے یعنی کہ اس بچے کے باپ نے مہیا کرنی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم، خامد فوت ہو گیا، اب چھوٹا بچہ ہے، فکر لاحق ہو گئی، دل میں یہ بات آئی کہ اچھا اللہ تعالیٰ جب تک میں اس کو بالغ نہیں ہو جاتا، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کر دیتی، میں نے آگے شادی نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچ، یہ فکر کہاں سے آئی؟ یہ شعور کہاں سے آیا؟ دین کی وجہ سے آیا۔ تعلیم و تربیت کا عنصر کہاں سے نمایاں ہوا؟ دینی ماحول سے پیدا ہوا۔ ہوا کیا؟ سوچنے لگ گئیں، سمجھ نہ آئی تو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ کائنات کے پیغمبر، آپ پر جان فدا ہو جائے، مال فدا ہو جائے، ساری زندگی فدا ہو جائے، کیا سما ہے؟ ایک سائڈ پہ اپنا نواسہ حسن کو بٹھایا ہے اور ایک سائڈ پہ انس رضی اللہ عنہ کو بٹھایا ہے۔ کبھی آپ حسن کا ماتھا چوم رہے ہیں اور کبھی انس کا ماتھا چوم رہے ہیں۔ ہائے انس تیرے کیا کہنے، ہائے حسن تیرے کیا کہنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شفقت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت ملی تو حضرت ام سلیم سے پوچھا، ہاں بھی کیسے آئی ہو، کس معاملے میں آئی ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کے لیے وقف کرنے آئیں، اس کی دینی تعلیم و تربیت کر دیں، اس کو اچھا انسان بنا دیں، اس کو ایک اچھا مسلمان بنا دیں۔ 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے پاس رہے؟ کائنات کی سب سے بہترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ۔ اب یہ بات ہے بچہ پیدا ہو جانے کے بعد کی ماں کی تعلیم و تربیت کی فکر، اور ایک وہ بھی ماں ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، سیدہ مریم علیہ السلام کی ماں۔ عمران کی بیوی کیا کہتی ہے؟ اللہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ انی نذرتھا لک، اللہ یہ تیرے نام پہ ابھی سے وقف ہے، ابھی پیدا نہ ہوا، نہ بچہ ہے نہ بچی، پتہ بھی نہیں۔ اور جب پیدا ہوا تو مریم علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ دین کے لیے وقف کر دیا گیا، احکام کے لیے وقف کر دیا گیا۔ تو ماں خود بھی اپنی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، خود بھی احکام سیکھے، علم سیکھے،
اس کو جائز ناجائز کا پتہ ہو تو تب بھی وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کر سکتی۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والدین کی یہ ذمہ داری اور خصوصاً ماں کی ذمہ داری ہے علم وحی کی تربیت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر اور فن سکھانے کے لیے بھی اپنے خاوند کی ممد و معاون بنے، تاکہ کل کو بچہ ایک معاشرے کے لیے اچھا انسان بن سکے، جس کے پاس دین بھی ہو اور دنیا کا بھی کوئی ہنر اور فن ہو، جس سے وہ روزی حلال کما سکے، اچھے ذرائع سے کما سکے۔ تو اس پہ غور کرنا ہے کہ ہماری تعلیم و تربیت کا کیا حال ہے۔ کیا ہم نے ابھی تک ایسی تربیت کر لی ہے اپنی اولاد کی کہ دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے قیمتی سرمایہ دنیا میں کون ہے؟ نیک عورت، اور نیک عورت بہترین نسل کی ضامن ہے، اور بہترین نسل کی اگر وہ تربیت کر دے تو مرنے کے بعد بھی وہ اولاد، جب مرد اور عورت اس دنیا سے جاتے ہیں، کوئی مسلمان جاتا ہے 3 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، 3 چیزوں میں ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد ہے جو رات کے وقت تہجد میں اٹھ کے اپنی ماں اور باپ کے لیے دعا کرتی، یا اللہ ان کو بخش دینا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب وہ تنہائی کے لمحوں میں اپنے والدین کے لمس کو اور اپنے والدین کے وہ چھوئے ہوئے لمحات کو یاد کر کے کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو مجھے امید ہے محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ دعا اپنی زندگی میں شامل کر لے، کائنات کا بادشاہ کبھی بھی اس کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا، کائنات کا بادشاہ کبھی بھی اس کو اپنے حلال وافر رزق سے دور نہیں کرتا، جو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا شروع کرتا۔ بڑی دعا ہے اور یہ آزمائی ہوئی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین ہیں اللہ ان کو صحیح معنوں میں مثالی بننے کی توفیق دے، اور جن کے نہیں ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ فرمایا تمہاری دنیا بھی بہتر ہے، اگر تم قبر میں چلے جاؤ تو تمہاری اولاد دعا کرے۔ باپ بیچارہ مایوس بیٹھا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، ایسے اللہ نے اس کا درجہ بڑھا دیا اور وہ خوشی سے ٹمٹمانے لگا۔ تو پوچھا بھئی کیا معاملہ ہوا؟ کہا میرے بیٹے نے میرے لیے استغفار کیا ہے، معافی طلب کی اللہ سے، تو اللہ نے میرا درجہ بڑھا دیا۔ ایسے اللہ جا کے انسان کے درجے بڑھائے گا۔ تو نیک اولاد بنا کے جائیں تاکہ آپ کے لیے وہ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ آپ کے درجات دنیا آخرت میں بلند فرمائے۔ اخلاق اور آداب سکھائے۔ ماں کا یہ ایک بہت بڑا عنصر ہونا چاہیے کہ اس کی ترجیحات میں یہ چیز ہو کہ وہ اپنی اولاد کو اخلاقیات سکھائے۔ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، اس کو سبق کو یاد کرنا ہے۔ ماں ہی سکھاتی ہے بیٹا یہاں جھوٹ بولنا ہے، یہاں نہیں بولنا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری ماں نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں۔ پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کو کچھ دینا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی میں نے دینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو نہ دیتی یہ بھی تیرا جھوٹ لکھا جانا، اگر تو نہ دیتی یہ تیرا جھوٹ لکھا جانا تھا۔ تو لہٰذا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم و تربیت دینے والی ماں نے کیا سکھایا کہ وہ چیز دینے لگی، جھوٹ نہیں بولا۔ تو سب سے پہلی تربیت گاہ تعلیم و تربیت وہ ماں کی کیا ہے کہ وہ جھوٹ نہ سکھائے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی بہت بڑے عرب کے رائٹر ہیں، وہ کتابیں لکھتے ہیں، کبھی موقع ملے ان کی کتابیں ترجمے کے ساتھ بھی آ چکی۔ وہ ایک چور کا واقعہ لکھتے ہیں، اخلاقیات میں سے ہے نا چوری نہ کرنا، کہ چوری کرنا اخلاقیات میں سے، یا اچھے طریقے سے چوری کرنا اخلاقیات میں سے، پتہ نہ لگے کسی کو یہ چوری کرنا اخلاقیات میں سے۔ تو وہ چور جب عدالت میں داخل ہوا نا، اس نے اونچی ساری کہنے لگ گیا قطعت یداہا، میری ماں کا ہاتھ پہلے کاٹو بعد میں میرا کاٹو۔ ان کا پاگل لگتا ہے۔ پوچھا کیا مسئلہ؟ کہا بچپن میں 7 والوں کے گھر سے کوئی چیز چوری کر کے لایا تھا، شاید انڈے کا لفظ دکھا کہ میں انڈا لے کے آیا، تو میری ماں نے بجائے مجھے روکنے کے سمجھانے کے اس پہ مجھے اپریشیٹ کیا کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ وہاں سے میری ابتدا ہوئی اور میں معاشرے میں ایک چور بن کے ثابت ہوا، لہٰذا مجھ سے پہلے میری ماں کا ہاتھ کاٹا، مجھ سے پہلے میری ماں کا ہاتھ۔ یہ ہے تربیتی اور اخلاقی پہلو۔ ہماری مائیں لان تان بہت کرتی ہیں، بچوں کو برا بلا بہت کہتی ہیں، یہاں تک کہ بد دعائیں دے دیتی ہیں، گالم گلوچ دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اپنے والدین کو خود گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا تم نے کسی کے ماں باپ کو برا بلا کہا، تمہیں گھر سے ماحول یہ مل گیا نا، تم نے دیکھا کہ باپ بھی گالی نکالتا ہے، ماں بھی برا بلا کہتی ہے، تم نے کسی کے ماں باپ کو برا بلا کہا، اس نے پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو برا بلا کہا، در حقیقت گالی کس نے اپنے ماں باپ کو خود دلوائی ہے؟ تم نے خود ہی دلوائی۔ تو یہ اخلاقیات سکھانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور آگے چلیے آداب، کھانے پینے کے آداب۔ بیٹھے ہوں محفل میں کیسے کھانا ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے بڑوں کی موجودگی میں کیسے کھانا ہے۔ صحابہ کے واقعات موجود ہیں۔
عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا بیٹا اپنے آگے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ، درمیان میں اللہ برکت نازل کرتا ہے، برکت ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ اور اگر مختلف قسم کی چیزیں ہیں وہ کیسے کھانی، سونے جاگنے کے آداب سکھائے جائیں، واش روم جانے آنے کے آداب سکھائے جائیں، اور دیگر جو آداب ہیں زندگی کے، جب والدین خود کریں گے، مثالی ماں خود کر کے دکھائے گی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے گی تو بچہ بھی پڑھے گا کہ نہیں؟ لہٰذا ماں باپ کو اور خصوصاً ماں کو اخلاقی اور آداب کے اعتبار سے اچھا ہونا چاہیے تاکہ اس کا بچہ وہ آداب سیکھے بھی اور آگے سکھائے بھی۔ اور یہاں پہ میں ایک واقعہ جان بوجھ کے کوٹ کرنے لگا ہوں، یہ بڑی شکایت ہمیں ملی۔ آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ اگر باپ گھر میں موجود نہیں ہے تو ماں کہتی ہے جا پھر خسمہ دا سر کھا، اپنے پیو نو کہنا سی۔ اگر باپ جو روزی کمانے کے لیے باہر گیا ہے، دوسرے شہر ہے یا دوسرے ملک ہے، تو اب پیچھے ذمہ داری ساری ماں کی آ گئی، گیا وہ کس کے لیے ہے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ اب ماں غصے میں آ کے کہتی ہے کہ جا اپنے باپ کو کہہ جا کر مجھے کیا ستاتا ہے؟ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے تو نہیں کہا جا اسماعیل ابراہیم کے پاس چلا جا، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، یہ بھی ان سے نکلتا ہے نا۔ بیوی اور بچے کو خالی ویران جگہ پہ چھوڑ گئے، تعلیم و تربیت اور آداب کس نے سکھائے؟ یہ آداب فرزندی کس نے سکھائے؟ ایسے ہی بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں ہو گیا، پیچھے آداب کس نے سکھائے؟ ماں نے سکھائے کہ بیٹا جب باپ کہے، جیسے کہے، جو کہے، جس وقت کہے، قربان ہو جانا ہے۔ یہ آداب کس نے سکھائے؟ حاجرہ علیہ السلام نے سکھایا۔ صبر و تحمل کا پیمانہ کس نے سکھایا؟ حاجرہ علیہ السلام نے سکھایا۔ کہاں ابراہیم ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی نیٹ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی فیس بک نہیں، کوئی رابطہ نہیں، بس اللہ پہ توکل ہے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو اپنے بیٹے کی تربیت بڑی اچھی کی، باپ اوپر موجود نہیں۔ ہمارے ہاں یہ معاشرتی بہت بڑا نسور ہے کہ ماں باپ، اور خاص طور پہ باپ جب باہر جاتا ہے تو ماں پیچھے سے فکر نہیں کرتی اور دیگر معاملات میں پڑ جاتے ہیں، اور جس سے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اخلاقیات میں ایک اور بات بھی بڑی اہم، ہمارے بچوں کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ گھر میں رہتے ہوئے کون سے معاملات ہیں۔ مثال ہے، والدین کے کمرے میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، بڑوں کے کمرے میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ 3 اوقات میں جانا ممنوع ہے، تو یہ تعلیم دینا والدین کی اور خاص طور پہ ماں کی ذمہ داری، یہ نجی باتیں سکھانا ماں کی ذمہ داری۔ اور اسی طرح اخلاقیات میں اور آداب سکھاتے ہوئے اگر خلاف شرع کوئی کام دیکھ لیا جائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک گھر میں موجود ہیں تو دیکھا کچھ بالغ بچیاں جو بالغ ہو چکی ہیں بغیر دوپٹے کے نماز پڑھ دی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اور بغیر دوپٹے کی ان بالغ بچیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر ماں مثالی بننا چاہتے، ہم کہتے ہیں کون سی بڑی بات، ابھی تو بچی جوان ہو رہی ہے، ابھی کون سا ہو گئی ہے؟ بھائی جہاں پہ بلوغت کا نشان آ گیا ہے، اللہ نے جو معاملات رکھے ہیں بچے اور بچی پر، کوئی بھی ایک سمبل آ جائے، ایک علامت آ جائے، وہاں پہ بچہ جوان ہے، لہٰذا اس کو وہاں پہ اگر کوئی خلاف شرع کام ہے اس کی اصلاح کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں، ایک صحابیہ پاس بیٹھی ہیں، تو ایک بچی آئی، اس کے پاؤں پہ گھنگرو کی آواز آئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو اتارو، جس گھر میں گھنٹی کی آواز آئے اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ ہمارے ہاں تو بڑی گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہیں جی، موبائل زندہ باد ہے اور ٹی وی پہ طرح طرح کے سوز و ساز ہیں، تو پھر رحمت کے فرشتے کہاں پہ آئیں گے؟ ہمیں یہ خلاف شرع کام جو چھوٹے چھوٹے ہم آداب سکھانا چاہتے ہیں وہ سکھائیں، اپنی صحیح معنوں میں مثالی ماں میں اپنا کردار ادا کریں۔ صحت کا خیال کرنا یہ ماں کی ذمہ داری، چھوٹی چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، اس خامد کو فون جاتا ہے ماں کا اس بچے کے باپ کو، بھائی ڈاکٹر پہ جانا ہے۔ ام قیس صحابیہ رضی اللہ عنہ، بچے کو گلے کا مسئلہ ہے، گلے کا مسئلہ ہے، گلا بند ہے، وہ کہتے ہیں جیسے گلے میں انگلی ڈال کے گلے کو نیچے بٹھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اس بیماری کو کیا کہتے ہیں، وہ انگلی ڈال کے گلے کو بٹھانا کہتے ہیں، وہ مسئلہ تھا، بچہ تکلیف میں تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کے پھر وہی کام کیا جو گھر کا نہیں، آپ نے فرمایا تکلیف کے ساتھ علاج نہ کرو، اس کو یہ بوٹی دو، اگر تو اس کے سینے میں درد ہے تو اس کو منہ میں دو، اگر اس کے ناک میں اور جبڑوں میں درد ہے یا دماغ میں مسئلہ تو اس کو ناک سے وہ چیز دو، تو یہ اس کا علاج ہے۔ لہٰذا تھوڑی بہت طبی معاملات جو ہیں یا اس کی معلومات ماں کو ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک صحابیہ نے پوچھا فلاں بندے کی اولاد کو نظر بڑی لگتی، اللہ کے نبی کیا کیا جائے؟ فرمایا اس کو دم کرو، چونکہ نظر ہی وہ واحد چیز ہے جو تقدیر کو ٹال سکتی ہے، تو لہٰذا تم کیا کرو، اس کو نظر کا دم کرو۔ اب ماؤں کو تھوڑے بہت وظیفے پتہ ہونے چاہیے، گھر میں دوا دارو کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، جب میرا نکاح ہوا میں 6 سال کی تھی اور بڑی جسم سے کمزور تھی، تو میری والدہ کو فکر لاحق ہوگی کہ میں تو بڑی کمزور ہوں، جسمانی اعتبار سے میری صحت کی فکر لاحق ہوگی، اب بچی کی شادی کرنی ہے،
تو ککڑی اور کھجور ملا کے میری ماں نے مجھے کھلائی تو میرے جسم میں تندرستی آئی اور میرا جسم بھر گیا اور میرا نکاح اور رخصتی کا معاملہ ہو گیا۔ تو ماں یہ فکر رکھے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، یہ مسئلہ ہم سے بڑا پوچھا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے کہا ہے نشو و نما کے لیے بچے کو 2 سال کے لیے دودھ پلایا جائے، لہٰذا اگر کوئی چھڑانا چاہتا ہے تو 2 ماہ کے بعد نہ چھڑائے۔ ہم کیا کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ 40 سال تک ڈاکٹرز کہتے ہیں یا نفسیات یا ویسے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں 40 سال تک اللہ ماں کے دودھ کا اثر رکھتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی۔ یہ اللہ نے کہاں سے؟ اپنی طرف سے بھیجا ہے نا۔ تو یہ غذا من جانب اللہ ہے، عورتیں اس سے پیچھے نہ ہٹیں، اپنی اولاد کی صحت اور نشو و نما کا خیال کریں۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے، ایک ہی نسخہ یاد کر لیں، یہ جتنا کچھ میں نے بتایا ہے اس کو ایک ہی نسخے میں ڈیفائن کروں گا، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ آپ جو چاہتے ہیں نا آپ کی اولاد بن جائے، آپ ان کو وہ بن کے دکھا دیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد وہ بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔